الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال اللہ تعالی فی مقام الآخر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو اپنے حبیب پاک کی ذات اور آپ کی نسبتوں کا لحاظ اور ادب نصیب فرمائے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حسن ختام نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس سال محرم الحرام کے جو پروگرام مرکزی ادارہ فیضان ابو البیان ایمن آباد اس کا یہ آخری پروگرام ہے۔ آپ کے چہروں سے اور آپ کی زیارت سے پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے پہلے آپ محبت اہل بیت کا کافی حصہ حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی محبت میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے اور اسی محبت میں ہم سب کا حشر فرمائے۔ میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں جن میں سے بعض آپ کی طبیعتوں کے موافق ہو سکتی ہیں اور بعض آپ کی طبیعتوں کے موافق نہیں بھی ہو سکتی۔ اس سے مجھے مسئلہ بھی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس
مسند پر بیٹھ کر بات کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس میں لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں نہیں کی جاتی کہ لوگ جو چاہیں گے وہ ذکر کیا جائے، بلکہ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کی طبیعتوں کے موافق ہوں، اور ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کی طبیعتوں کے ناموافق ہوں۔ جو موافق ہوں اس میں تو آپ نے خوش ہو کے سبحان اللہ بھی کہنا ہے، اور اس میں آپ کی طبیعتوں کے اندر مسرت بھی ہوگی، آپ کے چہرے کھلیں گے بھی اور آپ کی طبیعتیں بھی خوش ہوں گی۔ جو ناموافق ہوں ان باتوں کے اندر میں نے بھی کوشش کرنی کہ پہلے مجھے اور آپ نے بھی کوشش کرنی کہ ہم آقا کریم اور آپ کی آل کی محبت میں ان کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ ہر سال محرم الحرام اپنی تمام تر سعادتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ اہل محبت، اہل مودت، محرم الحرام کے جو تقاضے ہیں اور جو اس ماہ مبارک سے منسوب نسبتیں ہیں، اس کے لحاظ سے یاد مناتے ہیں، محافل کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور بلا بلا کر اس تذکرے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ امام علی مقام نے، ظاہر ہے کوئی چھوٹی ہستی تو آپ ہیں نہیں، جن کے کان میں اذان مصطفیٰ نے کہی ہو، جن کو گٹی مصطفیٰ نے دی ہو، اور جن کو اپنی زبان چسوائی ہو، اپنے کندھے پر سوار کیا ہو، اور پشت پر آ جانے کے باعث سجدے لمبے کر دیے ہو۔ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، چونکہ جب بھی کسی کا مقام و مرتبہ جانا جاتا ہے تو وہ ان نسبتوں سے جانا جاتا ہے جو اس ہستی کو نسبتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کوئی معمولی شخصیت تو آپ ہیں نہیں۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آخر آپ اور آپ کے خاندان اور آپ کے رفقا وہ کون سا عظیم مقصد تھا جس مقصد کی خاطر اتنے پاکیزہ مقدس نفوس قدسیہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کم از کم ہمیں یاد مناتے ہوئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کا ہم ذکر کریں، ان کے نعرے لگائیں، ان کو سلام پیش کریں، ان کو عقیدت کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں، آنکھیں برس پڑیں، دل پسیج جائیں، اور دل و دماغ جو ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آخر یہ کون سی عظیم ہستی ہے جن کا ہم نے تذکرہ چھیڑا ہے، کون سا وہ عظیم مقصد تھا جس کی خاطر آپ اتنی بڑی قربانی پر تیار ہو گئے کہ آج 14 صدیوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد اس شہادت کی یاد اتنی تازہ ہے کہ آج بھی نام لیں
تو دل پگھل جاتے ہیں۔ یہاں چھوٹی موٹی کوئی شہادت ہو جائے تو لوگ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ ابھی چند دن پہلے 6 ستمبر گزرا ہے، یوم دفاع اور یوم شہداء کے طور پر پاکستان اور اہل پاکستان نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ ہمارا پورا میڈیا اس پر لگ گیا، پوری قوم لگ گئی، پوری آرمی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، حکومت اس میں شامل ہوئی، سبھی شامل ہوئے۔ ہوا ہے نا جی 6 ستمبر کو، یعنی اس دن تقریباً اگر آپ کوئی چینل بھی اس پر آپ دیکھیں تو وہ اپنے ملک کے شہیدوں، جن کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اصل حصہ تو انہی کا ہے، جس کی وجہ سے ہم سکون سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، سکون سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سکون سے ہم جمعے پڑھ رہے ہیں، اور بڑے راحت اور آرام کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ان شہیدوں کا خون ہے جنہوں نے پاکستان، اہل پاکستان اور اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہے نا جی؟ حق بھی ان کا بنتا ہے کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے اور ان کی شہادتوں کا ذکر کیا جائے، اور پوری قوم نے کیا بھی۔ کبھی آپ دیکھیں، میں نے بھی کچھ پروگرام سنے کہ کسی شہید کی ماں کو انہوں نے چینل والوں نے بٹھا لیا، اس کے باپ کو بٹھا لیا، اس کی بہن کو، بھائی کو بٹھا لیا، عزیزوں کو بٹھا لیا۔ تو جب انہوں نے اپنے بیٹے کی یا بھائی کی کے بارے میں کوئی بات کی تو اس وقت پوری قوم کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل پسیج گئے۔ ایسا ہوا ہے نا؟ یہ جو شہداء ہیں، ہم ان کا ظاہر دیکھ کر ان کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، باطن سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اور یہ جو شہادت ہے، شہادت، اس کے بارے میں ایک بڑی اصولی سی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ صاحبان علم و فکر موجود ہیں اور میری بات پر غور بھی کریں گے۔ شہادت کسی خطے کی خاطر قربان ہو جانے کا نام شہادت نہیں ہے۔ یہ بات میری قابل توجہ اور اس کو سمجھنا ہے۔ اگر کسی نے ایک خطہ حاصل کرنا ہو اور اس کی خاطر وہ اپنی جان قربان کر دے، محض خطہ مقصد ہو، اس کی خاطر دی ہوئی جان کو شہادت نہیں کہتے۔ پاکستان کے شہداء کو شہید پاکستان حاصل کرنے یا اس کی حفاظت کرنے کی غرض سے نہیں کہا جاتا، بلکہ اس ملک کی خاطر جان دینا اور اس خطے کی حفاظت کی خاطر جان دینے کو شہادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام اور اس کے دین کو آزادی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل پرپس یہ ہے، تب شہادت بنتی، ورنہ نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، مصور پاکستان، ان کے مصرے ہیں، کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے، مذہب کا کفن ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی بھی مقصد کی خاطر جان دیتے ہیں، ان کو شہید نہیں کہا جاتا۔ شہادت صرف اور صرف
اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے جان دیتے ہوئے جس کے پیش نظر صرف اور صرف اپنے مالک کی رضا ہو. یا آپ علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں جنہوں نے شہادت پر کتابیں لکھیں، ریسرچ کی، محنت کی، مقصد صرف ایک ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، فلاں شخص بڑی تندہی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے اور کشتوں کے پشتے لگا رہا ہے، اس کی تلوار چلتی ہے جس سے کئی کافر جہنم بواصل ہو گئے ہیں. آقا کریم نے جب ان کی بات سنی تو غور کیا، نام بتایا کہ فلاں ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہ دوزخی لگتا ہے. لڑ اسلام کی طرف سے رہا ہے اور لڑ کن سے رہا ہے؟ کافروں کے ساتھ. بتانے والے بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی تندہی کے ساتھ لڑ رہا ہے، بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے. سرکار نے فرمایا مجھے یہ دوزخی لگتا ہے. اب یہ نگاہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے. ہم تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بڑا سادہ سا اصول دیا ہے. فرمایا نحن نحکم بالظواہر لا بالبواطن. ہم جب بھی فیصلہ کریں گے ظاہر سے کریں گے. ہم نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا ہوتا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، ظاہر دیکھیں گے. ہم اپنے ملک کی خاطر جان دینے والوں کو شہید کہیں گے، چونکہ اس ملک کے اندر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. آپ دنیا کے بہت سارے خطوں میں جائیں، وہاں آپ اپنے آقا کے فرمان کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے. پریشانی ہے، دکھ ہے، وہاں تکلیفیں ہیں. یہاں آپ کو اگر کوئی شخص ساری رات اللہ کو یاد کرے، درود شریف پڑھے، نماز فجر پڑھے، ظہر پڑھے، مغرب عشاء پڑھے، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. آزادی ہے، آپ کو مقید نہیں ہے آپ. تو حضور نے فرمایا مجھے یہ دوزخی لگتا ہے. صحابہ نے دیکھا چند لمحوں بعد اس شخص کو کسی کافر کی اس کی بازو پر تلوار لگی، زخم گہرا تھا، اس کو برداشت نہ کر سکا. تو وہ اس زخم کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے صحابہ نے دیکھا کہ اپنے ہی خنجر سے اس نے اپنے گلے کو کاٹ کر جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد کر دی. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ دوزخی ہے. یعنی کیا مطلب؟ خودکشی کر لی میدان جنگ کے اندر. اب یہ نگاہ حضور کی تھی کہ آنے والے حالات کو آپ دیکھ لیتے تھے اور بتا دیتے تھے. پاکستان کے اندر سینکڑوں شہید ہوں اور اب تو شہادت بڑی سستی ہو گئی. جس گروہ کا بھی بندہ کسی بھی مقصد کی خاطر اس دنیا سے چلا جائے وہ شور ڈال دیتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے اتنے شہید ہیں، ہمارے گروہ کے اتنے شہید ہیں، ہماری جماعت کے اتنے شہید ہیں. حالانکہ میں نے عرض کیا کہ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ جو محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا جس کے پیش نظر، دین اسلام کی سربلندی جس کے پیش نظر، اس کو شہید کہتے ہیں. یار جن شہیدوں کی شہادت کا مکمل سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے، اس پر پورے ملک کا میڈیا لگ جائے، حکومت لگ جائے، ساری قوم ان کے پیچھے اس کو سیلیبریٹ کرے، تو جن کی شہادت کے چرچے رسول پاک نے بچپن میں ہی کر دیے تھے، بچپن میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب کر کے گردن کو بوسہ دیتے، کہتے کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا، فلاں جگہ پر شہید ہوگا، فلاں شخص اس کو شہید کرے گا. اس حد تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں سن میں شہید ہوگا.
یہ بتا دیا تھا. اور 72 شہداء کے جہاں ان کے لاشیں گرنے تھے وہاں کی مٹی ایک شیشی میں بند کر کے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ کو عطا کر دی تھی. فرمایا جب یہ خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. اور رحمت عالم کی نگاہ دیکھیں کہ آپ نے مٹی اس کو دی کہ جس نے واقع کربلا کے وقت حیات ہونا ہے. باقی ازواج میں سے کوئی زوجہ اس وقت حیات نہیں تھی, صرف ام سلمہ موجود تھی. اور نہ صرف شہید بلکہ فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ صرف شہید نہیں بلکہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. فمن احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. آپ کی شہادت ایسی شہادت ہے جس شہادت میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں. ہے؟ اور بولو نا جی, ہے یار. لوگوں نے شور ڈالا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں شبہ ہی کوئی نہیں. آپ بڑے بڑے چینلوں پر بڑے لوگوں کو سن کے کہتے ہیں جی اتنا بڑا علامہ, اتنا بڑا پڑھا لکھا, انگریزی فر بولتا ہے, وہ کہتا ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. یہ لوگ باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ نہیں کرتے پھرتے؟ کیوں جی کر رہے ہیں؟ یہ تاریخ کا ظلم نہیں کہ اتنا پڑھ لکھ جائے اور جو مرضی کر لے, یعنی بہت زیادہ اس کے پاس علم ہو لیکن یہ نہ سمجھ آئے کہ جو کربلا میں شہید ہونے والا ہے یہ ہے کون. اس پڑھائی کا کیا کرنا ہے, اس تعلیم کو کیا کرنا ہے. دوسری طرف فضیلت میں کوئی شے ہے ہی نہیں, بلکہ کل کائنات کی نفرت ہے. اور نفرت بڑھتی بڑھتی اس حد تک چلی گئی کہ نہ قبر کا پتہ نہ کوئی کسی چیز کا پتہ. امام علی مقام وہ ہیں جن کی بادشاہی رب ذوالجلال والاکرام نے قیامت تک کے لیے دلوں کے اوپر کر دی ہے. ایک طرف یہ اخبث اور خبیث ہیں کہ جن کو یہ تک معلوم نہیں کہ نواسہ مصطفیٰ کون ہے, ان کی شخصیت کیا ہے. دوسری طرف بر صغیر کا ایک کامیاب انسان, بر صغیر پاک و ہند کا ایک کامیاب انسان, وہ بتاتا ہے کہ کامیاب کون ہے. 4 مصروں کو وہ حیثیت حاصل ہے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اولیاء کے بڑے بڑے اقوال کو حاصل نہیں. کیا ہے وہ 4 مصر؟ سنے آپ نے بہت مرتبہ ہے, میں اس میں چند اشارے آپ کے سامنے رکھوں گا. کیا فرماتے ہیں؟ شاہ است حسین. کیا؟ بادشاہ است حسین. شاہ حسین ہی ہے اور بادشاہ بھی حسین ہی ہے. شاہی اور بادشاہی کے کچھ لوازمات اور تقاضے ہیں. دنیا میں جب کسی کو شاہ کہا جاتا ہے یا بادشاہ کہا جاتا ہے تو اس کے کچھ لوازمات ہیں, کچھ تقاضے ہیں. بادشاہ جو شاہ ہوتا ہے اس کا کوئی تخت ہوتا ہے, اس کے سر پر تاج ہوتا ہے شاہی اور بادشاہی کا, اس کی سپاہ ہوتی ہے, اس کی مملکت ہوتی ہے, اس کا کوئی حدود اربہ ہوتا ہے کہ کتنے ایریے کا یہ بادشاہ ہے, ہوتا ہے نا جی. یعنی اگر ہمارے ملک کا کوئی بادشاہ ہو
تو ہم اس کو پاکستان کا بادشاہ کہیں گے نا. کیوں جی؟ وہ یہ تو نہیں کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک خاص اس کا حدود اربا ہوتا ہے اور اس کی مملکت ہوتی ہے، اور پھر اس کی رعایا ہوتی ہے جس کے اوپر وہ حکومت کرتا ہے. اگر بنظر طائر دیکھا جائے اور بنظر غائر دیکھا جائے تو ان تمام لوازمات میں سے ظاہراً امام علی مقام کے ساتھ ایک چیز بھی منسلک نہیں ہے. نہ تخت، نہ تاج، نہ لشکر، نہ خاص مملکت، نہ خاص رعایا. جب ان میں سے کچھ بھی نہیں تو پھر خواجہ اجمیری کو کہیں غلطی تو نہیں لگ گئی؟ کیوں نہ کہا ہو کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین؟ نہیں لگی، اس لیے کہ باقی لوگوں کے نزدیک شاہ اور بادشاہ وہ ہوتے ہیں جن کا تخت ہو، تاج ہو، لشکر ہو، مملکت ہو، رعایا ہو. خواجہ اجمیری کہتے ہیں یہ ایسا بادشاہ ہے جسے کسی خاص ملک میں رہنے کی ضرورت نہیں، جسے کسی خاص رعایا میں رہنے کی ضرورت نہیں، جسے خاص قسم کے تاج کی ضرورت نہیں، خاص قسم کے تخت کی ضرورت نہیں، خاص قسم کے لشکر کی ضرورت نہیں. یہ ایسا شاہ اور بادشاہ ہے جس کی حکومت قیامت تک رہے گی، جس کو زوال نہیں اور اس کی دلوں پر حکومت ہوگی. اس لیے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. شاہ حسین ہی ہے، باقی شاہوں کی شاہیوں کو زوال ہے، باقی بادشاہوں کی بادشاہت کو زوال ہے. کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، کوئی 4 سال بعد میں پیٹتا پھرتا ہے کہ شاہی گئی، بادشاہی گئی. کوئی یاد کرنے والا نہیں، مفادات لینے والے بھی چھوڑ جاتے ہیں، کوئی پیچھے بھی نہیں آتا، کوئی پتہ بھی نہیں کرتا کیا ہوا آپ کے ساتھ. آپ کے ملک میں تو اس کا بڑا تجربہ ہے بابا، ہے نہیں؟ وہ بڑا ساتھ دینے والے بھی پھر ساتھ نہیں ہوتے. ہوتے ہیں؟ بولو نا بھائی، نہیں ہوتے. یہ کیسا بادشاہ ہے، یہ کیسا شاہ ہے کہ بظاہر تو ہر شے لٹ گئی، کوئی تخت تاج لشکر و سپاہ رعایا اور مملکت نہیں، لیکن اے ایمن آباد کے اندر بیٹھنے والے لوگوں، تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اس شاہ کی یاد منا رہے؟ یہاں بیٹھ کر تم کیوں یاد منا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی شاہی ہے جس کی حکومت دلوں پر ہے. اس لیے خواجہ اجمیری نے ٹھیک کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. پھر دوسرا مصرع کیا کہا؟ دین است حسین. کیا بولے؟ دین است حسین. دین کو اگر کسی مجسم صورت میں، متشکل صورت میں، کسی سراپا کے اندر اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ صرف حسین ہے. وہ صرف، یہ بات کر دینی آسان ہے، اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. دین کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں ہے. یعنی دین صرف، دین سے میں آپ تھوڑے سے اس کا میں رمق آپ کو بتاؤں، دین صرف تسبیح، مصلی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عبادات کا نام دین نہیں. صرف اس کا نام دین نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ تسبیح پھیرتا ہے، مصلی پر بیٹھتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، عمرے حج کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ دین کے جز پر عمل کر رہا ہے، یہ دین کے کل پر عمل نہیں کر رہا. یہ سارا دین نہیں. بولو یہ سارا دین نہیں ہے کہ صرف اسی کو دین سمجھ لیا جائے. 2 روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس میں سبق بھی ہے اور اس میں کڑوی باتیں بھی ہیں. جس طرح کہ میں نے پہلے کہا، کچھ موافق کچھ ناموافق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا ایماندار تاجر، سچا ایماندار تاجر، اس کے پاس کوئی سودا لینے آیا،
اس نے جو سودا خریدا تھا اس میں جائز منافع رکھ کے ایمانداری کے ساتھ گاہک کو سودا دے دیا. یہ سچا ایماندار تاجر ہے. سرکار نے فرمایا یہ قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں، جب کوئی بندہ دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، تجارت کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے کہ گاہک کو کہے بھی تم ٹھہر جاؤ، میں ذرا 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لوں، یا سبحان اللہ کہہ لوں، یا الحمدللہ کہہ لوں، یا اللہ اکبر کر لوں. وہ تو دیکھتا ہے کتنے پیسے ہیں بھائی، اتنے. کتنے کا سودا جی؟ اتنے کا ہے. ایمانداری کے ساتھ اس نے دے دیا، اپنا کام کیا، صرف ایمانداری سے کیا. دین ہے یہ. دکان پر بیٹھا ہوا شخص ایمانداری سے جب سودا دیتا ہے تو وہ دین پر عمل کر رہا ہے. کس پر عمل کر رہا ہے؟ دین پر. یہ دین ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حسین ہی تشریف لائے تو آپ نے اٹھایا اور بوسہ دیا. ایک شخص پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا آقا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی بوسہ نہیں دیا. فرمایا تو بڑا سنگ دل ہے، تجھے معلوم نہیں کہ یہ جنت کے پھول ہیں. اس سے علماء نے مسئلہ بیان فرمایا، اپنے ہی بچوں کو حضور کی سنت سمجھ کے بوسہ دینا ایسے ہے جیسے جنت کے پھولوں کو سونگھنا ہے. اب بچے کو جب بندہ بوسہ دیتا ہے تو وہ اپنی شفقت پدری سے، اپنی محبت سے دیتا ہے، اور اس وقت وہ کوئی بہت زیادہ کوئی کلمات تسبیحات نہیں پڑھتا، لیکن ایسا کرنا بھی دین ہے. بولو، ایسا کرنا بھی دین ہے. حدیث ہے کہ 2 میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے، بیوی نے ایسا کام کیا، ایسی بات کی، شوہر خوش ہو گیا. شوہر نے کوئی ایسی بات کی، ایسا کام کیا، بیوی خوش ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ دونوں کے جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو انہوں نے راضی کیا، خوش کیا. شوہر خوش ہو گیا بیوی پر، بیوی خوش ہو گئی شوہر پر. میں دونوں کے اٹھنے سے پہلے دونوں بخشے جاتے ہیں، دونوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اب جب میاں بیوی بیٹھیں گے اس وقت بیوی یہ کہے گی کہ 2 مسلے لاؤ، ایک پر تم کھڑے ہو جاؤ، ایک پر میں کھڑی ہو جاتی ہوں. 2 تسبیحاں لاؤ، ایک تم پکڑ لو، ایک میں پکڑتی ہوں. تم بھی ایک تسبیح کہو، میں بھی ایک تسبیح نکالتی ہوں. کیا کیا اس نے؟ میاں بیوی بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ کون سی باتیں کریں گے؟ صرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انہوں نے خوش کیا، راضی کیا. کتنا سستا سودا ہے جو ہم نے مہنگا کر دیا ہے. ہاں جی، دونوں نے ایک دوسرے کو راضی کیا. سرکار نے فرمایا کہ دونوں ہی معاف کر دیے جاتے ہیں، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ دین ہے. یہ کیا ہے؟ بولو بولو، دین ہے. مسجد میں ہو، اہل خانہ کے ساتھ ہو، ہمسایوں کے ساتھ ہو، دکان پر ہو، کسی عہدے پر ہو، کسی منصب پر بیٹھے ہوں، جہاں جہاں بھی آپ ہیں، بچپن سے لے کے موت تک ہر لمحے یا آپ دیندار ہیں یا دیندار نہیں ہیں. صرف مخصوص چند چیزوں کا نام دین نہیں. اسی لیے ہمارے آقا کریم نے اسلام کو کبھی مذہب نہیں کہا. سنیں میری بات ذرا توجہ. اسلام کو کبھی حضور نے کوئی ایک حدیث پیش نہیں کر سکتا جس میں رسول پاک نے اسلام کو کبھی مذہب کہا ہو. ایک بھی نہیں. پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ اسلام مذہب ہے. ایک بھی نہیں. حالانکہ مذہب عربی زبان کا لفظ ہے. مذہب جو ہے، بولو، عربی زبان کا لفظ، یعنی یہ غیر عربی نہیں، اجمی لفظ نہیں ہے، عربی ہے. لیکن مذہب کہا نہیں. کیوں؟ مذہب کیا چیز ہے؟
مذہب، تسبیح، مصلی، ذکر، اذکار، تسبیحات، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، عبادات کا ایک سسٹم جو ہے اس کو مذہب کہتے ہیں، اور بچپن سے لے کے مرنے تک رسول پاک کے پیچھے چلنے کو دین کہتے ہیں۔ وہ صرف تھوڑا سا ایک مخصوص ایریا ہے جس کو مذہب کہتے ہیں، اس لیے یہودیت مذہب ہے، دین نہیں۔ عیسائیت مذہب ہے، دین نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے سسٹم پائے جاتے ہیں سب مذہب ہیں، دین نہیں۔ دین اس روئے زمین پر صرف ایک ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہی ہے، اور اس دین کے اندر ایسے نہیں خواجہ اجمیری کی نظر، خواجہ اجمیری کی نظر آدم علیہ السلام سے لے کے امام حسن تک گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے امام حسن تک نظر گئی، تب انہوں نے کہا کہ دین است حسین، ایسے نہیں کہا۔ اس لیے کہ خواجہ اجمیری کو چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، جی بس ایسی بات کر دیں جو بس شعر بنا دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں سے نظر شروع ہوئی امام حسن مجتبی، امام علی مقام کے بڑے بھائی تک، جو حضور نے فرمایا تھا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی، وہاں تک نظر گئی۔ آدم علیہ السلام نے ایک خاص پیرائے میں مخصوص شریعت اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی امت کو دی۔ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے اس کے مطابق دی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے اس کے مطابق۔ صالح علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، یعقوب و یوسف علیہ السلام، داود و سلیمان علیہ السلام، زکریا و یحییٰ علیہ السلام، اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تمام انبیاء جز وقت، تھوڑے وقت کے لیے، محدود ایریے کے لیے، محدود لوگوں کے لیے، محدود قوموں کے لیے، محدود جغرافیائی حدوں کے اندر انہوں نے دین اسلام کا پرچار کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا دین بنتا تھا سارے نبیوں کا، جز وقتی اور مخصوص ایریے اور مخصوص قوموں کے لیے، وہ سب اکٹھا کر کے دین کی کامل صورت اپنے محبوب کو عطا کی، اور حدیں اٹھا دی۔ حبیب پیارے کوئی نینوا کے علاقے میں آیا تھا، کوئی بابل کے علاقے میں آیا تھا، کوئی کسی قوم کے پاس آیا تھا، کوئی کسی قوم کے پاس آیا تھا، میں نے سب کا سسٹم اکٹھا کر کے تیری ذات کے اوپر جو تاج سجا رہا ہوں اس کو رحمت للعالمین کا تاج کہتے ہیں۔ اب تیرا دین کسی خاص ملک میں نہیں، خاص قوم میں نہیں، خاص علاقے میں نہیں، جس شے کا میں رب ہوں اس شے کا تو نبی ہے، اور اس ایریے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے دین اسلام ہے۔ دین اسی لیے قرآن پاک نے فیصلہ فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اتنا بڑا دین، یہ سارا وسیع میں نے دین آپ کو سمجھایا ہے، دین است حسین سمجھانے کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے، یہ سارا دین ہے۔ اس سب پر نگاہ تھی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، اور آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک تک، رسول پاک سے لے کے اما حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت حیدر کرار، حضرت حسن مجتبی، یہ سب کا سب جتنا تھا، یہ سارا دین اکٹھا ہو کے اگر کسی ذات میں جمع ہو گیا تھا اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ اس کو حسین کہتے ہیں۔
اس لیے کہا دین است حسین. اور آپ نے یہی بات میدان کربلا میں آخری خطبے میں فرمائی. او یزیدیوں پہچانو میں کون ہوں، پہچانو میرا بابا کون ہے، پہچانو میری ماں کون ہے، پہچانو میرا نانا کون ہے. اور آپ نے وہ دعویٰ کیا جو کائنات کا کوئی شخص نہیں کر سکتا حضور کے سوا. آپ نے یزیدیوں کے سامنے کہا یزیدیوں میں وہ ہوں کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے اور کربلا کے اس میدان میں کھڑا ہونے تک مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حضور علیہ السلام سے نسبت عطا فرمائی، میری زبان سے ایک جھوٹ بھی صادر نہیں ہوا. ایک جھوٹ بھی. بات کر دینی آسان ہے یار یہ، لیکن یہ کہنا کہ میری زبان سے ایک، یہ بات یا رحمت عالم نے فرمائی تھی مکے والوں سے. اور 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، بتاؤ میں کیسا ہوں. انہوں نے کہا انت صادق والامین، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا جب تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تو پھر میں اسی سچی زبان سے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. ان کے باطل خداؤں کی نفی کی، اللہ کی توحید کا ان کے سامنے ایک اعلان فرمایا جس سے سب بگڑ گئے. یہاں بھی تو وہی بات ہو رہی، یہاں اس کے سوا تو کچھ نہیں. فرمایا دین است حسین. اور پھر ابھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا گیا کہ جی جوش خطابت سے یہ بات آپ نے کہہ دی، لیکن اس کے شواہد ہیں، اس کے شواہد ہیں اور وہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. اور یہ مجلس جس میں ہم موجود ہیں، یہ عقیدہ اور یہ ذہن اپنے ذہنوں کے اندر لے کے جائیں کہ دین است حسین. یہ تو علماء سے آپ نے سن رکھا ہے نا کہ جب حضور سجدے میں تھے تو حضرت امام علی مقام آ کے پشت پر بیٹھ گئے تو حضور نے سجدہ لمبا کر دی. سنی ہوئی بات، بہت مرتبہ سنی ہوئی، کئی مرتبہ سنی ہوئی. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اولاد سے محبت کرنے والوں، اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر عبادتیں چھوڑی نہیں جاتی، لمبی کی جاتی. اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کے اللہ کی یاد چھوڑی نہیں جاتی، زیادہ کی جاتی. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. ہاں جی. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب سجدہ کیا تھا تو اس وقت رحمت عالم نے سجدہ کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے. جب سجدہ لمبا کیا تو کس کے لیے کیا؟ حسین کے لیے. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے سجدے میں دنیا آ گئی؟ یعنی نبی سجدہ کرے اور اس میں دنیا آ گئی؟ کہہ سکتے ہیں؟ بولو نا جی، کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کے سجدے میں دنیا آ گئی؟ نہیں آئی. تو جب دنیا نہیں آئی تو جو آیا ہے یہ دین ہے. جب دنیا نہیں آئی تو جو سجدے میں آیا ہے، جس کی خاطر سجدہ لمبا کیا ہے، یہ دین ہے. دین کے سوا کچھ نہیں ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. امام حسین آ گئے، آپ نے اپنے زانوؤں پر بٹھایا، بٹھا کے امام علی مقام کا چہرہ صحابہ کی طرف کیا، صحابہ کی طرف کیا، دونوں بازو پکڑے اور فضا میں یوں امام علی مقام کو بچے بلند کر کے کہا ایھا الناس، اے لوگو، ھذا حسین، یہ حسین ہے، فارفوہ، اس کو پہچان لو، وانصروہ، اس کی مدد کرو. خطبہ جمعہ ہے، ما ایھا الناس ھذا حسین، فارفوہ، پہچانو اسے، وانصروہ، اور اس کی مدد کرو، اس کی مدد کرو. ابھی تو آپ بچے ہیں،
ایک بات، دوسری یہ کہ جن کو حضور بتا رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ حسین ہے، لیکن آج حسین کا یہ جو ونسرو کا آگے استعارہ ہے اور ونسرو کے لفظ ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ آج تعارف حسین کا نہیں دین کا کروایا جا رہا ہے، یہ دین ہے، اس پر ایک وقت آئے گا ابتلا کا، یہ میرا دین کربلا کے میدان میں تنہا رہ جائے گا، اس وقت فنسرو اس کی مدد کر۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف، یہ بات بتاتی ہے کہ امام علی مقام دین ہے۔ اس لیے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے جو کلمات ہیں یہ تو بڑے بڑے، اس پر تو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کی جا سکتی ہیں، اس جملے کے اوپر دینست حسین پر مقالے لکھے جا سکتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نہ جانے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کتنی بار سوچا ہوگا، کتنا غور و فکر کیا ہوگا، کہاں سے شروع ہوئے ہوں گے، کہاں تک گئے ہوں گے، پھر فرمایا دین است حسین، کہ دین حسین ہے، اور پھر فرمایا دین پناہ است حسین، دین کو جہاں پناہ ملتی ہے وہ بھی حسین ہے، دین جہاں محفوظ ہوتا ہے، دین جہاں بچتا ہے، دین کو جہاں پناہ ملتی ہے وہ بھی امام علی مقام ہے۔ یہ جملہ بھی بڑا عجیب ہے، عجیب و غریب جملہ ہے، اور کوئی نہیں دین بچانے والا، یہ امت کوئی بھانج تھوڑی، اس امت کے اندر جب کبھی کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے پروردگار ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے، ہوتے رہتے ہیں، جس وقت جس بندے کی ضرورت پڑی اس امت کے اندر آئے نہیں، بولو نا جی، اس وقت تو پروردگار شکلیں بھی نہیں دیکھتا، عقلیں بھی نہیں دیکھتا، علم بھی نہیں دیکھتا، کوئی شے نہیں دیکھتا، جب ضرورت پڑتی ہے غازی علم دین شہید پیدا ہو جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے غازی عامر چیمہ شہید پیدا ہو جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ پیدا ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان کی ضرورت پڑ جاتی، پروردگار ایسے دماغ، ایسے عاشق، ایسے محبوب اس امت کے اندر پیدا کر دیتا ہے، جزئیات کے اندر، جس شے کے اندر۔ اور مجھے آگے بڑھنے سے پہلے غازی ممتاز حسین قادری کا ذکر آ گیا، میں یہ کیے بغیر بات میں نے بہت پہلے کہی تھی اپنے دوستوں کو کہ غازی ممتاز حسین قادری پاکستان کے اندر حد فاصل ہے۔ کیا کہا تھا؟ حد فاصل، حد فاصل، جملے میرے کو سمجھے نہیں ہیں لوگ، حد فاصل، جو اس کے ساتھ ہوگا وہ عزت پائے گا، جو اس کے ساتھ نہیں ہوگا وہ برباد ہوگا۔ ابھی دیکھنا ہے آپ نے بہت کچھ، ابھی آپ بہت کچھ دیکھیں گے، ابھی کچھ نہیں دیکھا، یہ حد فاصل ہے، اس میں بڑے بڑے علماء بھی بھینٹ چڑھ گئے، اور یہ کہنے میں بھی مجھے مسئلہ کوئی نہیں، بڑے بڑے سیاستدان بھی بھینٹ چڑھ گئے، اور جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، جان پہچان ہی نہیں تھی، اس نام کی وجہ سے عزت پا گئے، اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا، آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا، اس لیے کہ وجہ عزت خود رسول پاک کی ذات ہے، جو اس در سے پھرا وہ ہر شے سے پھر گیا، جو ان کا ہو گیا سب اس کے ہو گئے، لیکن من کل الوجود، دین سارے کو پناہ جہاں ملتی، یعنی دین کے چھوٹے چھوٹے کام آتے رہتے ہیں، کبھی کسی شے کی ضرورت پڑی اللہ نے بندہ پیدا کر دیا، کسی چیز کی ضرورت پڑی اللہ نے اس امت کے اندر بندہ، پورے دین کو جب پورا دین ہل گیا تھا، قدریں پمال ہو رہی تھی، حلال حرام
کی قدریں اٹھ رہی تھی. پورے دین کو جہاں پناہ ملتی ہے وہ ایک ہی ہے, وہ امام علی مقام ہے. دین پناہ است حسین. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا؟ صرف امام حسین ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس وقت ڈاکٹر کہہ دیں کہ اس کو خون کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے بیمار کے ساتھ میچ کرنے والا خون کا گروپ دیکھا جاتا ہے. کیا دیکھا جاتا ہے؟ گروپ دیکھا جاتا ہے. اور گروپ میچ کر جائے تو پھر ٹھیک ہے, پھر گروپ کے ساتھ اس کی میچنگ کر کے دیکھی جاتی ہے کہ یہ خون مسئلہ تو نہیں کرے گا, گڑبڑ تو نہیں کرے گا, ورنہ ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے اگر خون غلط لگ جائے. پہلے ہی بیمار پڑا ہے, خون اگر گروپ غلط لگ جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ اگر موت واقع نہ ہو تو بیماریاں سخت سے سخت تر لگ جاتی چونکہ خون غلط لگ گیا. اس وقت جس وقت دین پر یہ معاملہ آیا سن 61 ہجری میں, اس وقت کل روئے زمین پر مکمل اسلام کے ترازو پکڑے, ایک طرف اسلام رکھیں اور دوسری طرف کسی شخص کو رکھیں تو وہ پورا اسلام نظر آئے, وہ حسین کے سوا کوئی نہیں تھا. صرف امام حسین کا گروپ اسلام کے ساتھ میچ کر رہا تھا, اسی سے دین بچ سکتا تھا. اور وہ خون اسلام کو مل گیا تو اسلام خون امام حسین سے ہی بچ گیا. اس لیے خواجہ اجمیری نے کہا دین پناہ است حسین. پھر فرمایا سرداد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا, یہ مقصد ہے. اور خواجہ اجمیری کے یہ سارے مصرے ہی دعویٰ ہیں, سارے مصرے, پہلا مصرع بھی, دوسرا بھی, تیسرا بھی, چوتھا بھی, ہر مصرع دعویٰ ہے جس کے پیچھے بہت بڑی دلیل ہے, جس طرح کہ میں چند آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دی. اور سر دے دینا بلند نفوس قدسیہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. بڑے بڑے عظیم مقصدوں کی خاطر لوگ جانے قربان کرتے رہتے ہیں. ہاتھ کیوں نہ دیا؟ تنہا ایک شخص کا ہاتھ ہوتا تو شاید بڑھ جاتا, لیکن امام حسین کو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے سرور کونین تک, سرور کونین سے لے کے امام حسن مجتبی میرے بڑے بھائی تک, ان سب کا وارث ہاتھ یہ امام علی مقام کا ہاتھ ہے. سب کا وارث ہاتھ. اس ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر, اور اس کو بہت سمجھتے تھے آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں نے بیعت کر لی, رسولوں نے بیعت کر لی, خلیفوں نے بیعت کر لی, پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا. کہاں سے دنیا چلی تھی کہاں تک پہنچی. اسلام بہت دیر میں جا کے مکمل ہوا. اس مکمل دین کی جو سپرٹ اور روح تھی وہ امام علی مقام کے ہاتھ میں تھی. اس لیے فرمایا سر داد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. یہ مقصد ہے. حقا کے بنا لا الہ است حسین. سچ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے.
جس نے کلمہ سیدھا کرنا ہے حسین کو مانے. جس نے کلمہ ٹھیک کرنا ہے سیدھا کرنا ہے وہ حسین کو مانے. علم سے کلمے سیدھے نہیں ہوتے, عمل سے کلمے سیدھے نہیں ہوتے. جو بندہ پڑھ کے اتنا پڑھ گیا کہ اس کو یہی نہ سمجھ آئی کہ حسین کون ہے. ہاں جی, اس کو یہی نہ سمجھ آئی کہ امام علی مقام ہے کون. بس پڑھ گئے, پڑھ کے گل گئے. اور اس صدی کے اندر انتشار پھیلانے لگ گئے, امت کے اندر فساد پھیلانے لگ گئے. دو شہزادے کہنا بڑی زیادتی ہے, ظلم ہے. قرآن کی نفی ہے, سنت کی نفی ہے, خود حضور کی نفی ہے, خود نبیوں کی نفی ہے, رسولوں کی نفی ہے. کون سا شہزادہ؟ اس شہزادے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں مثال اس کی, روئے زمین میں کوئی نہیں. اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا, میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ باتیں تلخ اور کڑوی, کہ ایک یہاں پہلے ایک ڈاکٹر ہوا ہے پر اسرار, اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی 10 محرم کو کی ہے. یہ میں نے خود سنا, آخری وقت میں ذلیل ہو کے مرا ہے, سب جانتے ہیں. یہ کہنا کہ 10 محرم کو شادی, شریعت اس سے منع نہیں کرتی, شریعت اس سے روکتی نہیں. میں صرف اتنی بات یہ کہوں گا, یار گھر میں بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہو, گھر میں بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہو, مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے بیٹے کا نکاح کرنے سے شریعت روکتی ہے؟ سوال ہے. بھائی بیٹے کی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے تو کیا دوسرے بیٹے کا نکاح کرنے سے شریعت روکتی ہے؟ اگر نکاح کیا جائے گا میت کے پاس بٹھا کے, اس بیٹے کا نکاح پڑھا جائے, شادی کی جائے, تو کیا شریعت کہتی ہے کہ نکاح نہیں ہوا؟ وہ علماء اتنے بیٹھے ہوئے ہیں جواب دیں ہمیں. ہاں جی, شریعت کہتی ہے کہ ہو گیا, نکاح ہو گیا, لیکن دنیا کہے گی کہ جنہوں نے بیٹے کی میت کے پاس دوسرے بیٹے کی شادی کی, یہ انسان نہیں ہے, بے حس ہیں, احساس نام کی شے ان کے اندر کوئی نہیں. ہر جائز کام ہر وقت اور ہر جگہ جائز نہیں ہوتا بابا. ہر جائز کام ہر وقت اور ہر جگہ جائز نہیں ہوتا. کس طرف پڑ گئے؟ کوئی شخص کہے کہ جی لیٹرین میں بیٹے کا نکاح کرنا ہے, ہو نہیں جائے گا. لیٹرین میں بٹھا کے بیٹے کا نکاح کر, کیوں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں مسئلہ بتا رہا ہوں. اگر وہ نکاح کریں لیٹرین میں بٹھا کے تو کچھ کیا شریعت روکتی ہے کہ نہیں ہوگا؟ نہیں روکتی. نکاح ہو جائے گا, ہو جائے گا نا. لیکن دنیا کیا کہے گی؟ ہاں جی, دیکھیں یہ پاگل ہیں, یہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا, یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہر جگہ ہر کام اور ہر وقت ہر جائز کام ہر جگہ پر نہیں کیا جاتا, دیکھا جاتا ہے.
जिस हस्ती ने तुम्हारा दीन बचाया है, जिस हस्ती ने तुम्हारी नमाजें बचाई, जिस हस्ती ने तुम्हारे रोजे बचाए, जिस हस्ती ने तुम्हारे हज बचाए हैं, अपना हज छोड़कर, अपना हज छोड़कर जिस हस्ती ने तुम्हारा हज बचाया है, आज वो लोग अगर उस हस्ती को भूल कर उस दिन शादियाने और खुशियां मनाएं तो कम अज कम रहती दुनिया के दूसरे लोग, दूसरी कौमें, दूसरी जितने भी उम्मतें हैं, वो कहेंगे कि ये हुजूर की उम्मत पागल हो गई है, इनके दिमाग काम नहीं करते कि कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए। ये अलमिया है। पहली बात, ये मसला पूछना ही ईमान के मनाफी है। कभी जी 10 मुहर्रम वाले दिन निकाह होता है कि नहीं होता? निकाह तो बाबा इबादत है। बोलो, ज़ना गुनाह है ना, निकाह इबादत है। लेकिन क्या बर्रे सगीर के अंदर निकाह होते हैं? निकाह का तो आपने मसला ही खत्म कर दिया हुआ। आप जब शादियां करते हैं, निकाह तो कहीं दूर छुपी हुई शय रह गई है। जब आप शादी शुरू करते हैं तब से वही है। आपने निकाह को उठा के वहां ले गए जहां आपको पता ही नहीं चलता कि निकाह है क्या। ये एक सफर है, गैब का सफर है, दो जोड़ों का सफर है। मैरिज हालों में बड़े बड़े मुकामात पर आप इकट्ठे होते हैं, लोगों ने जूते पहने हुए हैं, पान खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उस मौके पर मौलाना साहब आते हैं, कलमे पढ़ाते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, हाथ उठाते हैं। पूरे हाल के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं देखा देखी हाथ उठा लेते हैं। मौलाना साहब ने क्या कहा, किस पर आमीन कहा, किसी ने ना सुना, किसी को कुछ ना पता चला। जब स्टेज के ऊपर से मुंह पर हाथ फेरा गया, उस वक्त सब ने हाथ फेर लिया और कहा जी निकाह हो गया। हालांकि ये बात रहमत आलम ने उम्मत को समझाई थी। आलनु हाज़न निकाह वजालूहु फिल मसाजिद। ऐ मेरे उम्मतियों, निकाह का ऐलान आम करना और उनको मस्जिदों में मुनक्किद करना। ये कहा, ये छोड़ चुकी उम्मत। निकाह तो बहुत दूर रह गए। आप शादियां करते हैं, निकाह थोड़ा करते हैं सिर्फ। आप कोई निकाह थोड़ा कर, निकाह तो सिर्फ आपने वो रखा है, वो तो ईसाइयों और दूसरी कौमों से भी दूर ले गए। उनका निकाह गिरजे में होता है, किसी का कलीसे में होता है, आपका निकाह जहां मर्जी हो जाता है। हालांकि हुजूर ने फरमाया था मस्जिद के कुछ आदाब है। आप जूता उतार के आएंगे, वुजू करके आएंगे, जो दुआ मांगी जाएगी सुनेंगे, उस पर आमीन कहेंगे ताकि उस जोड़े की खैर हो। कल को पता ही नहीं क्या होना है। निकाह के शुरू में भी हराम, निकाह के बाद भी हराम। सारा हराम इकट्ठा करने के बाद फिर तवक्को करते हैं अल्लाह खैर करे। निकाह तो बहुत दूर है, निकाह को तो आप रहते ही नहीं थे। इसलिए बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर जिस तरह की शादियां होती हैं, इस तरह की शादियां 10 मुहर्रमुल हराम को करना अल अमान वल हफीज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। डेथ हो गई, मौत वाक़या हो चुकी आपके ईमान की। आपको समझ ही नहीं आई कि शहजादा इमाम अली मकाम कौन है। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम जो बातें आपके मुआफक थीं या ना मुआफक थीं, मैंने शुरू में कहा बहुत सारी बातें कड़वी होंगी। जरूरत अमल की है, जरूरत अमल की है। जिस हुसैन ने तलवारों के साए में भी नमाज न छोड़ी हो, बोलो, तलवारों के साए में भी नमाज न छोड़ी हो, उस उम्मत के कानों पर हैया अल सलाह हैया अल फलाह की आवाजें आए और उसके कान तक जूं तक न रेंगे और बस चंद दिन सोग और अय्याम मना के वो बरी जिम्मा हो जाए
تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ مقصد تو بھول گئے، مقصد تو چھوڑ دیا۔ پروردگار مجھے اور آپ سب کو حسینی مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب کرے اور اس مقصد کی خاطر زندہ رہنے کی توفیق دے، اور اسی مقصد پر ہمیں موت نصیب کرے، اور اہل بیت اطہار کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ حضور علیہ السلام اور آپ کی نسبتیں، جو نسبتیں بھی جس لحاظ سے بھی ہیں، ہمیں ان نسبتوں کا لحاظ نصیب فرمائے، اور ہمیں سچا پکا مسلمان اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اہل بیت اطہار کی غلامی، بلکہ کچھ کڑوی سی باتیں ہیں، پھر کبھی صحیح وما علیہ الا البلاغ۔